السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اسکالرشپ کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گوگل پہ آج ایک نئی اسکالرشپ آئی ہے جس کا نام ہے PEEF اسکالرشپ، اور اس کی ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے۔ کچھ اسپیشل کیٹیگریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اسپیشلی آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا اسکرین پہ بھی کچھ اسکالرشپس آئی ہیں۔ اب اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کون سے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، آگے جا کے ویب سائٹ کا میں لنک آپ کو دے دوں گا۔ یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپلائی آن لائن کا بٹن ملے گا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اپلائی آن لائن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کیا اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی 18 نومبر 2025 اس اسکالرشپ کی، اور پنجاب ایجوکیشنل ایڈوومنٹ فنڈ جو ہے PEEF، یہ وہ اسکالرشپ ہے، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس اسکالرشپ میں کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں، اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ یتیم طلباء و طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہوں، یتیم طلباء و طالبات اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اسپیشل یعنی کہ معذور طلباء و طالبات، اسپیشل میں لائک کسی قسم کی بھی اگر آپ کو معذوری ہے اور آپ کا اسپیشل کارڈ بنا ہوا ہے اسپیشل پرسن والا، تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے گریڈ 1 to 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے، وہ اسٹوڈنٹس جن کے والد صاحب سرکاری نوکری کرتے ہیں وہ بھی اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ ان کا جو گریڈ ہے وہ میکسیمم 4 تک ہو، 1 to 4 کے درمیان کے جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے، کچھ پاکستان میں حال ہی میں کچھ واقعے ایسے پیش آئے تھے جس میں ہمارے نوجوان شہید ہو گئے تھے، تو اگر ان میں سے کسی کے والد صاحب جو ہیں آپ میں سے اگر وہ خدا نخواستہ اس حملے میں شہید ہو گئے تو آپ بھی اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات، نان مسلمز ہیں جو بھی پاکستان میں، وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پہ آتا ہے طلاق یا خلع یافتہ خواتین کے بچے بھی اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پورا کوٹا ہے کہ جو بچے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اہلیت کی شرائط ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایلیجیبل ہوں گے، اس کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ متعلقہ اسپیشل کوٹا کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات ہی درخواست دینے کے اہل ہوں گے، یعنی کہ جو اس کیٹیگری کو میٹ کریں گے، جو کہ اوپر آپ کے ساتھ ہم نے ابھی ڈسکس کی، وہی اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا بورڈ آف فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر انتظام منعقدہ امتحان 2025 برائے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں 60% کے مارکس حاصل کیے ہوں، وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس سال یعنی کہ 2025 میں اپنی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کی ہے اور ان کے مارکس 60% ہے منیمم، وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں کون سے ایلیجیبل ہیں، تو صوبہ پنجاب کی حدود میں واقع فیڈرل گورنمنٹ یا پرائیویٹ رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات درخواست دینے کے اہل ہیں۔ تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ رجسٹرڈ تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اس اسکالرشپ کے لیے وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کل وقتی، جسے یعنی کہ ریگولر کے نام سے جانا جاتا ہے، ریگولر اسٹوڈنٹس تعلیمی ادارے میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن 2025 میں داخلہ لیا، وہی یعنی کہ اسی سال آپ نے جو ہے اپنی میٹرک یا پھر انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کی ہو تو آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ والدین کی کل ماہانہ آمدن 60,000 روپیز سے کم ہو یا 60,000 روپیز ہو۔ اگر 60,000 روپیز سے زیادہ ہے آپ کے والد صاحب کی آمدن، وہ سرکاری ملازم ہیں، تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی 60,000 یا 60,000 سے کم ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ گریڈ 1 to 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے 60,000 روپیز منتھلی آمدن کا صرف ذریعہ ہو کی شرط سے مستثنا ہے۔ تو یہ وہی جو پوائنٹ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، وہی پوائنٹ دوبارہ یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے ماہانہ آمدن کے شرط سے مستثنا ہیں، یعنی کہ جن کے جو ہیں وہ دہشت گردانہ حملوں میں جو کہ لاسٹ کچھ چند مہینے چند سال پہلے پاکستان میں ہوئے، ان میں اگر ان کے والد صاحب خدا نخواستہ شہید ہو گئے تو پھر وہ ان پہ یہ شرط جو ہے، یہ جو ٹرم ہے وہ
لاگو نہیں ہوگی۔ میڈیکل کالج میں داخلے کے خواہشمند طلباء و طالبات اپنے ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کارڈ کی کاپی اپلوڈ کریں۔ آن لائن اپلائی ہوتے ہیں یہاں پہ، اس میں آپ کو اپنی ایم ڈی کیٹ کی جو رزلٹ کارڈ ہے وہ بھی ساتھ میں اپلوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے آپ اپلائی آن لائن کے بٹن پہ کلک کر کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے کہ آن لائن درخواست دیتے وقت درست معلومات، آپ نے فارم کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، ریڈ کر کے اس کے بعد ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے، کوئی مسٹیک کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اینڈ سے نہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے متعلقہ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ پی ڈی ایف میں آپ میکسیمم جو اس کا سائز ہے وہ 2 MB کا ہے، وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ لیٹ سپوز آپ میٹرک، اگر آپ کی میٹرک بیس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو میٹرک کی آپ نے ڈگری جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، میکسیمم 2 MB کا اس کا سائز اور PDF فارمیٹ میں ہونی چاہیے۔ PDF اگر آپ نہیں بنا سکتے تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ اپنے ڈاکومنٹس کا PDF بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے بعد دوبارہ پڑھ لیں اور پھر جمع کروائیں، یعنی کہ فارم فل کرنے کے بعد ایک دم سے سبمٹ نہ کریں، اس کو دوبارہ ریڈ کریں کہ کہیں اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو، کوئی ڈیٹ آف برتھ آگے پیچھے نہ لکھی ہو، کوئی اور انفارمیشن آپ کے اینڈ سے غلط نہ جاری ہو، تو میک شیور کر لیں کہ فارم آپ نے ٹھیک سے فل کیا ہو۔ اس کے بعد ہے درخواست جمع ہونے کے بعد اسکرین پہ نظر آنے والا ڈائری نمبر مزید معلومات اور خط و کتابت کے لیے سنبھال لیں، یعنی کہ جب آپ کا فارم سبمٹ ہوتا ہے، سبمیشن کے بعد جو کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے اپنے پاس، وہ فیوچر میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اسپیشل کوٹا کیٹیگری میں شارٹ لسٹ ہونے والے طلباء و طالبات سے ادارہ خود رابطہ کرے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایک بار آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ خود آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غلط معلومات فراہم کرنا یا نامکمل درخواست کی صورت میں درخواست مسترد کر دی جائے گی اور درخواست گزار کسی بھی کارروائی کا مجاز نہ ہوگا۔ اگر آپ انفارمیشن صحیح سے پٹ نہیں کرتے یا آپ کے اینڈ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو آپ پھر اپیل وغیرہ نہیں کر سکتے، دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس میں اپلائی ناؤ کا بٹن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ آپ نے انفارمیشن اپنی کمپلیٹ فل کرنی ہے اور کوئی بھی اپنے اینڈ سے آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا نام آ جائے گا، آپ کا بے فارم نمبر آ جائے گا، آپ کا جینڈر آ جائے گا، میل فیمیل، والد صاحب کا نام، ہوم ایڈریس، فون نمبر ETC۔ تو اس فارم کو اچھے سے پڑھ لیں، فل کریں اور اینڈ میں سبمٹ کا بٹن آپ نے اس پہ کلک کر کے فارم سبمٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں تو یہ خود آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ اسکالرشپ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اور اسکالرشپ کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔